وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تم سے سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، یعنی مجھے سب سے زیادہ خوف تم میں شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریا یعنی دکھاوا، یعنی نیک اعمال دکھاوے کے لیے کرنا۔ تو اس حدیث سے ہم کو پتہ چلا کہ ریا جو ہے یعنی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا وہ شرک کی ایک قسم ہے۔ دکھاوے کے لیے عمل کرنا شرک کی ایک قسم ہے، اور قیامت والے دن جو حساب و کتاب شروع ہوگا تو انہی لوگوں سے ہوگا جنہوں نے دکھاوے کے لیے اعمال کیے تھے، ریا تھی ان کے اعمال میں۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے قیامت کے دن حساب شروع کیا جائے گا، اور وہ تینوں ایسے ہوں گے کہ جن میں ایک بہت بڑا عالم ہوگا دنیا میں، ایک بہت بڑا سخی ہوگا، اور ایک انسان نے جہاد کیا ہوگا اور وہ اس میں قتل بھی ہوا ہوگا، لیکن ان تینوں کے اعمال صرف دکھاوے کے لیے تھے، ان میں اخلاص نہیں تھا۔ انہوں نے یہ تینوں عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالصتاً نہیں کیے تھے، بلکہ دنیا میں دکھاوے کے لیے کیے تھے کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا بہادر ہے۔ تو ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم ان سے شروع کی جائے گی۔ تو دکھاوے کے لیے اعمال کرنا بہت خطرناک ہے، اور ریا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں گھس جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی جو عمل بھی ہم کریں اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کا کام صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ریا آ جائے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے۔ ریا جیسے کہ اگر کوئی کسی کام کو سراہے یا اس کی اپریسیشن کرے، یعنی تو اس نیکی کے کام کو بڑھا دینا، تو انسان وہ نیکی کا عمل کوئی دنیا کے سراہنے کے لیے، اپریسیشن کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ تو اگر دنیا کی اپریسیشن سے اپنے نیک عمل کو بڑھا دے یا کسی بری عمل کو چھوڑ دے کہ دنیا کیا کہے گی، تو یہ تو ریا ہو گئی۔
اللہ کے لیے خالصتاً عمل نہیں ہوا. اسی طرح اپنی عبادت کو بڑھا دینا یا اس میں خوبصورتی لے آنا جب لوگ دیکھ رہے ہوں، اور جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو کرنا بھی نہیں عبادت، یا جلدی جلدی کرنا، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو بہت اچھے طریقے سے اپنی عبادت نماز کو سنوارنا، تو یہ بھی ریا ہے. اسی طرح لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا کہ جی سب دے رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بھی ریا ہے. تو کوئی نیکی کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. ہر نیکی کا عمل جب ہم کریں تو اپنی ہمیں نیت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر دینا چاہیے. قیامت والے دن جو لوگ ریا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا کہ آج چلے جاؤ انہی لوگوں کی طرف جن کو تم دکھاتے تھے اور ذرا دیکھو کیا ان کے پاس کوئی جزا ہے تمہارے لیے، کیونکہ عمل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے. تو اب جن کو دکھانے کے لیے کیے تھے انہی سے اپنی جزا دیکھو ان کے پاس تمہیں اگر مل جائے تو ہمیں اپنے اعمال جب ہم نیکی کا کام کریں تو ضرور اپنی نیت کو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر لینا چاہیے. واللہ اعلم. ہم لوگ فعل ماضی پڑھ رہے تھے اور فعل ماضی کے بعد اب فعل مضارع کی باری ہے. فعل ماضی میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے بات گردان سے شروع کی تھی، ٹھیک ہے جی، بات گردان سے شروع ہوئی تھی. تو آئیے ذرا فعل ماضی کی گردان کو ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مضارع کی طرف چلیں گے. تو جناب ہم نے جو فعل ماضی شروع کیا تو ہم نے کہا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، ماضی اور مضارع. پاسٹ ماضی ہے جیسے کہ ابھی تک آپ نے پڑھا. مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کور ہوں گے، ٹھیک ہے جی، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کور ہوں گے. تو ماضی کی گردان ہم نے فعل کا مادہ لیا تھا را ہا اور با، اس سے کی تھی، ٹھیک ہے جی. ماضی کی گردان ہم نے را ہا با سے کی تھی. تو گردان کیا تھی ذرا ریوائز کر لیجیے. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. ٹھیک ہے جی، یہ ماضی کی گردان تھی، سب ساتھیوں کو یاد ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم اب اسی مادے سے مضارع کی گردان کرنا چاہیں، ذرا ترجمہ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. پہلے ماضی کا ذهبا وہ گیا، ذهبا وہ دونوں گئے، ذهبوا وہ سب گئے، اور اسی طرح سارے سی گئے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے مضارع میں کرنا ہے، یعنی آپ کو ترجمہ چاہیے وہ جاتا ہے پریزنٹ، وہ جائے گا فیوچر، یہ دونوں مضارع میں ہی کور ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ماضی میں آپ نے جو ذہبا کیا تھا، ذہبا ذہبا ذہبوا وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، پاسٹ. اب پریزنٹ اور فیوچر کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جو مضارع کے صیغے آپ کے سامنے آئیں گے اس میں ترجمہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کا ڈیزائرڈ رزلٹ کیا ہے، وہ جاتا ہے پریزنٹ، وہ جائے گا فیوچر. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب ہمیں ڈیزائرڈ رزلٹ پتہ چل گیا ہے مضارع کے لیے. تو آئیے ہم اسی فعل کو لیتے ہیں، مضارع، فعل مضارع کی گردان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ سب نے جو ہے بہت زیادہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کو پتا ہے گردان ہی بیسس ہے. ماضی کی گردان الحمدللہ آپ نے بہت اچھی سے سمجھی تھی، تو آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا فعل ماضی میں. ٹھیک ہے جی. تو مضارع کی گردان بھی آپ اچھے سے سمجھیے تاکہ آپ کو فعل مضارع بھی انشاءاللہ آسانی سے آپ کے لیے ہو. مضارع کی گردان ہم فعل کا مادہ وہی لے رہے ہیں، را ہا اور با. ٹھیک ہے جی، یہی مادہ لے رہے ہیں، را ہا اور با. تو آئیے اب مضارع کی گردان میں مادہ، آپ کو پتا ہے ماضی کی گردان میں بھی مادہ تو پورے کا پورا ایز اٹ از 14 کے 14 آل 14 صیغوں میں یہ موجود تھا.
تو مضارع میں بھی ہوگا. تو آئیے اب ہم پہلے 14 صیغے مضارع کے لکھتے ہیں اور اس مادے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ تو ایز اٹ از آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہا اور با تو ملا کے لکھا جاتا ہے, تو ذرا ملا کے لکھ لیتے ہیں ورنہ بعد میں ہمیں پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے مادے کے حروف لکھ دیے ہیں 14 دفعہ, کیونکہ ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو, جو مادہ ہے, مادہ یعنی روٹ ورڈ, اس کے حروف تو پورے کے پورے ہی آتے ہیں ہر صیغے میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم نے پہلے لکھ دیے کمپلیٹ. اب ہم مضارع کی گردان کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے جی, مضارع کی گردان ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی ہے. تو جناب نوٹ کر لیجئے, مضارع کی گردان میں ہر صیغے سے پہلے, بہت امپورٹنٹ, ہر صیغے سے پہلے ایک حرف آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو آف ہو گئی. ویڈیو آف ہو گئی. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے, ویڈیو آف ہو گئی. ہاں بھی آ گئی ویڈیو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, تو صیغہ جو بھی ہو, مضارع کی گردان میں ہر صیغے سے پہلے ایک حرف آتا ہے. اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اس حرف کو کہتے ہیں علامت مضارع. علامت مضارع یعنی انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن, آئیڈینٹی فار مضارع بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ کتنے حروف ہیں نوٹ کر لیجئے. وہ 4 حروف ہیں, حمزہ, نون, یا اور تا. علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں, حمزہ, نون, یا اور تا. تو اب ان 4 علامت مضارع میں سے کوئی نہ کوئی ان 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ آئے گی. صحیح ہے جی, کوئی نہ کوئی ان 14 صیغوں کے ساتھ آئے گی. اچھا جی, اب کیسے پتہ چلے گا کون سی کس کے ساتھ آئے گی؟ تو آسان سا طریقہ تو یہ, جب ہم گردان یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ اور ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. دیکھیں جی, سب سے پہلے حمزہ اور نون کو لے لیں, کیونکہ حمزہ اور نون ایک ایک صیغے کے ساتھ آتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی, حمزہ اور نون صرف ایک ایک صیغے کے ساتھ آتے ہیں. حمزہ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. انا, انا ہوتا ہے نا, وہ بھی حمزہ سے آتا ہے. تو حمزہ سے یاد رکھ لیجئے, یہ انا والی ضمیر جس کے اندر ہوتی ہے وہی حمزہ سے شروع ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور نحنو نون سے شروع ہوتا ہے, تو نون جمع متکلم کے ساتھ آئے گا شروع میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو حمزہ اور نون بالکل کلوز ہو گئے. اب رہ گئے یا اور تا. صیغے بچے ہیں 12 اور علامت مضارع بچی ہیں 2, یا اور تا. تو آسان تو یہ ہو جائے اگر ہم 6 کر دیں ایکول, لیکن ایسا نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یا کو 6 کے ساتھ لگا دیں اور تا کو 6 کے ساتھ لگا دیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. یا
4 کے ساتھ آئے گی اور تا باقی 8 کے ساتھ آئے گی. تو یا جو ہے وہ آسان ہے کیونکہ 4 کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں پہلے. دیکھیں جی یا کے لیے یاد رکھیں پہلی جو لائن ہے نا ان سب میں یا آئے گی, یا اور یا. ٹھیک ہو گیا جی, پہلی لائن جو ہے اس میں سب میں یا آئے گی. اب یا کتنی بچی؟ ہاں جی کتنی بچی یا؟ ایک بچے. ٹھیک ہے جی, 4 بتائی تھی نا تو 1 بچ گئی. اب تو وہ 1 کس کے ساتھ آئے گی؟ وہ 1 جو ہے نا وہ ادھر آئے گی, یہ دیکھیے جی ادھر آئے گی. صحیح ہے جی, تو یا 4 سیغوں کے ساتھ آئے گی. یاد کیسے کر لے؟ یاد ایسے رکھ سکتے, یا جو ہے وہ ایسے کر کے آئے گی. ٹھیک ہے جی, سیغہ نمبر 1 2 3 اور 6 کے ساتھ. صحیح ہو گیا جی. تو حمزہ واحد متکلم کے لیے آنا نون نحنو جمع متکلم کے شروع میں, یا پہلی لائن میں, اور اس طرح سے کر کے یوں یا. اب جتنے بچے ہیں نا سب کے سب 8 ہیں اور سب کے ساتھ ایک ہی علامت مضارع بچی اور وہ کیا ہے؟ تا. تو تا لگا دیجئے باقی سب کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ علامت مضارع آپ کی لگ گئی ہیں سب صیغوں کے ساتھ. علامت مضارع آپ کی لگ چکی ہیں سب صیغوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مضارع جو ہے وہ ہمیشہ علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے. علامت مضارع یعنی آئیڈینٹی فار مضارع 4 ہیں, حمزہ, نون, یا اور تا. ٹھیک ہے جی, یا 4 صیغوں کے ساتھ, تا اور حمزہ اور نون آپ نے دیکھ لیا کن صیغوں کے ساتھ کیسے لگیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں آگے. اچھا جی, اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ صحیح جی, پڑھیں گے تو اس وقت جب حرکات لگائیں تو حرکات نوٹ کر لیں. علامت مضارع سب کی سب پہ فتحہ ہی آئے گی. ٹھیک ہے جی, شروع زبر سے ہی ہوگی بات, فتحہ سے ہی بات شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا, نوٹ کر لیجئے. اچھا اب ہم ذرا تازہ کر لیتے ہیں کہ ہم ذا, ہا, با میں ان کلموں کو ہم نے کچھ نام دیے تھے, یاد ہے کیا نام دیے تھے؟ فا اینڈ لام. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو ذا جو ہے فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہا ہے, اور لام کلمہ با ہے اس مادے میں. ٹھیک ہے جی, تو ہماری جو اسٹینڈرڈ ڈائی ہے وہ کیا ہے؟ فا عین لام. صحیح ہے جی, تو ہمیں پتا ہے ذا فا کلمہ ہے, عین ہا کلمہ ہے, لام با کلمہ ہے. ذرا ماضی کو 2 منٹ تازہ کریں تو فا, عین اور لام, آپ کو یاد ہے ان پہ کون سی حرکات آتی تھی ماضی میں؟ فا پہ ہمیشہ زبر آتی تھی. ہاں جی آگے. لام پہ بھی ہمیشہ زبر, لام پہ بھی ہمیشہ زبر آتی تھی, اور عین پہ پیش بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی. تینوں ہو سکتے ہیں. زبر, زیر, پیش تینوں ہو سکتے ہیں, فتح, کسرہ, ضمہ سب ہو سکتے ہیں. اسی لیے 3 ڈائیاں تھی آپ کے سامنے ماضی میں, فعل, فاعل اور فعولا. صحیح ہے جی. اچھا جی, اب یہ تازہ ہو گیا, ویری گڈ. اب آئیے مضارع کی طرف. تو نوٹ کر لیجئے جو فا کلمہ ہوگا نا مضارع کا, فا پہلا, وہ ہمیشہ سکون میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ سکون ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی, اس کے اوپر جزم ہوگی, سکون ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, عین کلمہ جو مضارع کا ہوگا ماضی کی طرح بالکل, اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, بالکل ماضی کی طرح. ٹھیک ہے جی, عین کلمے پہ زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں آ سکتی ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بات زبر سے شروع کی تھی تو ہم یہاں بھی بات زبر سے ہی شروع کر رہے ہیں. اس مادے میں جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر آئے گی. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مضارع میں بھی 3 ڈائیاں بنیں گی, عین کلمے کی زبر کے ساتھ, عین کلمے کی زیر کے ساتھ, عین کلمے کی پیش کے ساتھ. ہم بات زبر سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے زبر پکا کیا تھا تو زیر اور پیش خود پکا ہو گیا تھا.
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, زبر سے بات شروع کرنا ہے عین کلمے کی فتحہ کے ساتھ. اور نوٹ کر لیجئے کہ مضارع میں لام کلمے پہ ہمیشہ پیش آ جائے گی. کیا آ جائے گی جی؟ پیش آ جائے گی, ضمہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. تو کیا پتہ چلا کہ علامت مضارع پہ ہمیشہ زبر آئے گی, فا کلمے پہ ہمیشہ سکون آئے گا, لام کلمے پہ ہمیشہ پیش آئے گی, اور عین کلمے پہ زبر, زیر یا پیش تینوں آ سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرے گا ڈائی کون سی ہے. جیسے ماضی کی ہوتی تھی ویسی مضارع کی بھی 3 ڈائیاں بن جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی, یہاں تک بات سب سمجھ چکے ہیں ساتھی؟ جی سر الحمدللہ. چلیے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک سیکنڈ دیجیے ذرا. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, تو یہاں تک ہماری بات سمجھ میں آئی؟ جی جناب, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اس میں جو گردان ہے جی جی, اس میں بہت مطلب کامنس ہو گئے بہت زیادہ. جیسے گردان میں غائب اور حاضر میں ہم کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ ہاں سر ابھی تھوڑا سا ویٹ تو کیجیے, ابھی ہمارے پاس صیغے تیار نہیں ہوئے ہیں بالکل. جی جی ٹھیک ہے جی, ابھی تو ہم لوگ ان پروگریس ہے, ابھی تو ہم لوگ ہاف وے پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آگے آئیے. حرکات کے بعد پہلا صیغہ مضارع کا الحمدللہ آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے, یذهبو. ٹھیک ہے جی, یذهبو وہ جاتا ہے, سوری یہ تو ماضی ہو گیا. یذهبو سر نہیں, یہ بالکل مضارع ہے, پریزنٹ ہے. یذهبو وہ جاتا ہے, پریزنٹ. وہ جائے گا, مضارع صحیح, یعنی فیوچر, مستقبل. تو یذهبو کا معنی وہ جاتا ہے بھی ہے, اور یذهبو کا معنی وہ جائے گا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یذهبو مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا کام دے گا. اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کب پریزنٹ ہے اور کب فیوچر ہے؟ تو وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دیا جائے گا, اس کو پہچاننے کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یذهبو پریزنٹ کا معنی بھی دے گا, وہ جاتا ہے, فیوچر کا بھی دے گا, وہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا یذهبو کا معنی ہے وہ جاتا ہے, وہ جائے گا. دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے آپ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آئیے یذهبو کے بعد جو دوسرا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت آسان ہے, آپ مجھے خود بتائیے. آپ بتائیے آپ مثنیٰ کیسے بناتے تھے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کہتے تھے مسلمن واحد ہے, تو مسلمن کا مثنیٰ کیا ہوتا تھا؟ مسلمانی. مسلمان. تا لگا, تا مربوطہ. نہیں مؤنث نہیں, مثنیٰ. مسلمان مسلمان الف لگا حمزہ حمزہ لگا. اور نون, آنی کی ساؤنڈ آئے گی, حمزہ اور نون کی. ڈول مسلمانی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, مسلمانی دو مسلمان, مسلمانی. تو آنی جو ہے وہ ڈول کا ہے نا, تو اس کے آگے بھی آنی ہی لگے گا بس. ٹھیک ہے جی, آنی ہی لگے گا. اور ہمیں پتا ہے جو حمزہ ہے, الف جو ہے آنی میں, آنی ساؤنڈ چاہیے ہمیں, آئینی. تو یہ با جو ہے نا, اس پہ دمہ نہیں چلے گا, زبر لانا پڑے گا, تبھی تو آنی آئے گا, ورنہ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے ہم اس کو. اگر با پہ میں پیش لگا دوں اور آگے زبر ہو, آگے الف ہو, تو پڑھا ہی نہیں جائے گا وہ. ٹھیک ہے جی, وہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو الف جو ہے نا, الف اس کی دوستی کس سے؟ زبر سے. اسی لیے آنی ساؤنڈ جو ہے نا وہ
मुसन्ना की है। तो यذهبانی दूसरा सीगा तैयार, वो दोनों जाते हैं, वो दोनों जाएंगे, यذهبانی। अच्छा जी, मुस्लिमुन से जमा बनाइए, जमा क्या बनेगी, जमा सालिम? ऊना। यज़हबूना। यज़हब मुस्लिमूना। ठीक है जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, मुस्लिमूना। तो पता चला ऊना साउंड जमा की है, तो इसमें ऊना साउंड आएगी। ऊना पहले से ही बा पे पेश है तो रेडी है, यذهبूना, वो सब जाते हैं, वो सब जाएंगे, यذهبूना। ठीक हो गया जी, यذهबू, यذهبانی, यذهبूना, वो जाता है, वो दोनों जाएंगे, वो सही है जी, वो जाता है, वो जाएगा, वो दोनों जाते हैं, वो दोनों जाएंगे, वो सब जाते हैं, वो सब जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलिए। तذهبू रेडी है, सही है जी, तذهبू रेडी है, वो जाती है प्रेजेंट, वो जाएगी मुस्तकबिल फ्यूचर। ठीक हो गया जी, रेडी हो गया। अच्छा जी, अब आगे आइए, तो बहुत आसान है, मुझे बता दीजिए, ऊपर वाला यذهبانی था, तो ये क्या होगा, तज़हबानी। तज़हबतानी। तज़हबानी। 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 ठीक है जी, आनी साउंड ही लगाएंगे, क्योंकि जो तानी ता लगाते थे ना शुरू में मुसन्ना के लिए, वो ता शुरू में आ गई। सही है जी, या से आपको पता चला ये मुज़क्कर है, और ता से पता चला ये मुन्नस है। सही हो गया जी, ठीक है जी। तो तज़हबानी, तज़हबानी, वो दोनों जाती हैं, वो दोनों जाएंगी। सही हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं जमा पे। अच्छा जी, अब थोड़ा रुक जाएं जरा, मुझे बताएं कि जब हम माजी की गर्दान करते थे, तो जरा माजी की गर्दान चलाएं यहाँ पे, इतनी सीधा अगर चले, दहबा, दहबा, दहबू, दहबत, दहबता, यहाँ पे क्या आता था, ज़हबना। दहबना। ठीक है जी, आप क्या करते थे, आखिर में ऐसे लिख देते थे, यानी आप ऐसे लिख देते थे, दहबना, ऐसी था, सही है, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पे भी एंडिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बा को सुकून देके आगे एक नून लगा देंगे, तज़हबना। यذهبنا। ठीक हो गया जी, इसमें एंडिंग बिल्कुल माजी की तरह होगी, यذهبنا, यذهبنا। और नोट कर लीजिए, जो ये सिंगल नून आती है ना आखिर में, बगैर उससे पहले अलिफ या वाव के, ठीक है, ये जो डायरेक्ट नून आती है बा के बाद, यानी लाम कलमे के बाद, ये सिर्फ मोन्नस की पहचान है, सिर्फ मोन्नस की पहचान है ये। ठीक है जी, यذهبنا, वो सब जाती हैं, प्रेजेंट, वो सब जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब देखिए, आपके पास जो थर्ड पर्सन के सीगे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब रेडी हो गए। ठीक है जी, थर्ड पर्सन यानी गायब के वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, सब सीगे रेडी हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यذهبू, यذهبانی, यذهبूना, तज़हबू, तज़हबानी, यذهبنا। सही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जी जी, पूछिए। ये एक गुजारिश थी कि इसी के साथ जो मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना और जमा, उसकी हेडिंग भी दे दें, ताकि और जो नए साथी हैं उनको भी समझने में आसानी हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुसन्ना व जज़ाकल्लाहु खैरन, जमा, मुज़क्कर, मैस्कुलिन, फेमिनिन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आइए हाजिर के सीगों पे, सेकंड पर्सन। देखिए जी, जो पहला सीगा ये ऐसे ही रहेगा, तज़हबू, एज इट इज। ठीक हो गया जी। तो अब आप ये कहेंगे जी, तज़हबू गायब मुअन्नस का भी सीगा है, और तज़हबू वाहिद मुतकल्लिम का भी सीगा है, मुज़क्कर का। ठीक हो गया जी। तो बिल्कुल ये सीगा देखने में एक जैसा है, ये सीगा देखने में एक जैसा है। अब बोले जी, पता कैसे चलेगा जब इस्तेमाल होगा? इंशाअल्लाह बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल आसानी से आप खुद गैस करेंगे। देखिए जी, आपके सामने मिसाल है। ठीक है, क्या मिसाल है? मैं आपको कहता हूं जी, आप मुझे खुद बताएंगे, सही है? इन्ना इब्राहीमा, इब्राहीमा एक इसम है। आप मुझे बताइए, इब्राहीमा हालत नसब में है या जर में है? नसब में।
آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو جر میں بھی ہو سکتا ہے، دو بھی سیم ہے. انا کی وجہ انا سے. کی وجہ سے. انا کی وجہ سے. ماشاءاللہ، آپ کو پتا چلا انا کا اسم ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا میں ایک اور آپ کے سامنے مرکب لکھتا ہوں، من ابراہیم. اس میں وجہ یہ ابراہیم جو ہے، ابراہیمہ جو اسم ہے وہ نصب میں یا جر میں؟ جر میں. کیسے پتا چلا؟ اس میں مجرور من یہی ہے. من من حرف حرف جا رہا ہے. تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ جر میں ہے. صحیح ہے جی. تو دیکھیں جی، دیکھنے میں ایک جیسا ہے، ابراہیمہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں کہ پہلا نصب میں دوسرا جر میں. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی اور آپ خود پہچانیں گے. صحیح جی. اگر میں اس سٹیج پہ آپ کو وہ بتانا شروع کروں کہ آپ کیسے پہچانیں گے تو ہماری بات پھر کنٹرول میں نہیں آئے گی. صحیح ہے جی. لیکن میں آپ کو صرف آپ کی جانی پہچانی مثال دے کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے شروع میں اعراب پڑھا تھا، شروع میں جب ہم اعراب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے تھے ابراہیم، ابراہیمہ، نصب اور جر سیم. اب اس وقت یہ سوال تھا کیسے پہچانیں گے، لیکن آپ کو الحمدللہ اچھے سے پہچان ہے. آپ پہچان سکتے ہیں کب نصب میں ہے کب جر میں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس چیز کو. تو ابھی اس سٹیج پہ یہ جان لیجیے صیغے دیکھنے میں ایک جیسے، پہچان کیسے ہوگی انشاءاللہ آپ خود جانیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. تذهبو جو ہے وہ حاضر کا یعنی سیکنڈ پرسن کا پہلا صیغہ ہو گیا. تو جاتا ہے، تو جائے گا. پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ساتھ لے کے چلیں گے. آگے چلیے جی، خود بتا دیجیے مجھے کیا کروں میں. تذهبانی. تذهبانی. صحیح ہے جی. تو یہ اور یہ بھی ایک جیسے لگ رہے ہیں دیکھنے میں. ٹھیک ہے جی. یعنی جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے ڈوئل کا، اور جو سیکنڈ پرسن حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے وہ بھی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، نو پرابلم. آئیے جی یہ بھی آپ مجھے خود بتا دیجئے. ہاں جی کیا ہو جائے گا یہ؟ اونا. تذهبون. تذهبون. یذهبون جیسے تھا ویسے ہی تذهبون. کیسے پتا چلے گا؟ اچھا جی، تذهبون کا ترجمہ ہے تم سب جاتے ہو، تم سب جاؤ گے. یذهبون کا ترجمہ ہے وہ سب جاتے ہیں، وہ سب جائیں گے. کیسے پتا چلے گا حاضر کی بات ہے یا غائب کی بات ہے؟ آگے پتہ چلے یا گا. اور تا کی وجہ سے. یا اور تا کی وجہ سے. تا کی وجہ ٹھیک ہے جی. یا علامت مضارع غائب اور تا علامت مضارع حاضر. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ زبردست. آگے چلیے جی. اچھا اس والے صیغے کو ابھی پارک کرتے ہیں، اس پہ آخر میں آئیں گے جی. ٹھیک ہے جی. یہ جو حاضر مؤنث کا صیغہ ہے اس پہ آخر میں آئیں گے. سیکنڈ پہ آ جائیں. ہاں جی خود بتا دیجیے مجھے. تذهبانی. یذهبانی. تو اب دیکھیے جی، تذهبانی. تذهبانی یہ تینوں صیغے دیکھنے میں ایک جیسے. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں صیغے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. مثنیٰ جو ہے اس میں غائب مؤنث، حاضر میں مذکر مؤنث مثنیٰ دونوں تینوں ایک جیسے دیکھنے میں. ٹھیک ہے جی. بہت آسان بات ہو گئی. یہ تو گردان میں بہت آسانی ہو گئی، ہمارے ایک جیسے صیغے مل گئے. ٹھیک ہے جی. ابھی اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پہچانیں گے کیسے، اس بات کی بالکل آپ ٹینشن نہ لیں. صحیح جی. آگے چلیں. تذهبو. ہاں جی تذهبنا. یذهبنا بنایا تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تذهبنا. تذهبنا. بالکل ماشاءاللہ ایکسلنٹ. تذهبنا تم سب جاتی ہو، تم سب جاؤ گی. یذهبنا کے وزن پہ تذهبنا. کیسے پتہ چلے گا وہ سب جاتی ہیں وہ سب جائیں گی یا تم سب جاتی ہو تم سب جاؤ گی؟ تا سے اور یا سے. تا اور یا سے. ٹھیک ہے جی. یا غائب کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور تا حاضر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اذهبو جیسے کہ یذهبو، تذهبو، تذهبو ریڈی ہے، اذهبو بھی ریڈی ہے. میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا. اور جس طرح اذهبو ریڈی ہے ویسے ہی نذهبو بھی ریڈی ہے. ہم جاتے ہیں، ہم جائیں گے. بہت آسان سی بات ہو گئی. اب کون سا صیغہ رہ گیا؟ ہاں جی حاضر مؤنث. مؤنث. ہاں جی. ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو ہے نا وہ باقی ہے، اور یہ بڑا ہی خاص صیغہ ہے، یہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے وہ ایک یا اور نون کا اضافہ ہوتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے جی. تذهبینا. ہاں جی. یا اور نون کا اضافہ ہوتا ہے
اور آپ اس کو مجھے پڑھ کے دکھا دیں, پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں ایسے نہیں پڑھ اس سکتے. میں یا زیر لگے گی دوستی با میں, کس سے ہے؟ زیر سے زیر کسرہ. سے ہے, ٹھیک ہے جی. تو با پہ کسرہ آ جائے گا. تذهبینا تم جاتی ہو, تم جاؤ گی. تذهبینا تم جاتی ہو, تم جاؤ گی. ٹھیک ہو گیا جی. تذهبینا. اچھا جی. يذهب يذهبان يذهبون تذهب تذهبان يذهبن تذهب تذهبان تذهبون تذهبين تذهبان تذهبن اذهب نذهب. اب یہ گردان ہمیں اس کی کنسٹرکشن تو سمجھ آ گئی ایک میتھڈ سے. اب اس گردان کو ہمیں یاد کرنا ہے جیسے ہم نے ماضی کو یاد کیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. يذهب يذهبان يذهبون تذهب تذهبان يذهبن تذهب تذهبان تذهبون تذهبين تذهبانی تذهبنا اذهب نذهب. سر اسکرین آف ہو گئی. ویڈیو چلے گی. آف ہو گئی. اچھا جی ایک سیکنڈ. سر یہ صحیح ہے سر. اچھا جی آپ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, میں ذرا چیک کروں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ویڈیو آ رہی ہے؟ جی سر ویڈیو آ رہی. اوکے جی. اچھا جی اب ہم ہر صیغے کو پہچان سکے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی گردان کا, یا ابھی جملہ فعلیہ کو نہیں لاتے, مضارع جیسے ماضی کی گردان تھی ویسے مضارع کی گردان ہے. مضارع کی گردان کا ہر صیغہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے, اس میں فعل اور فاعل موجود ہے. صحیح ہے جی. جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یذهب, وہ جاتا ہے, وہ جائے گا, تو وہ اس کا فاعل ہے. وہ کہاں ہے اس گردان میں بتائیے مجھے. ہاں جی یا میں یا میں نہیں کہیے, یا تو علامت مضارع ہے, یا میں نہیں ہے, وہ اس گردان کے اندر ہے. بھائی دیکھیں مضارع ماضی میں آپ کہتے تھے نا وہ صیغہ جو ہے جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے, ویسے ہی اس کے اندر بھی ضمیر. لام کلمے پہ یذهب چھپی میں ہوئی ہے. کون سی ضمیر چھپی ہے؟ لام کلمے پہ چھپی ہوئی ہے با کے اوپر. یذهب میں ہوا چھپی ہوئی ہے. ہاں جی اس میں ہوا کی ضمیر ہے. صحیح ہے جی, ہوا کی ضمیر ہے, با کے اوپر کچھ نہیں چھپا ہوا, ہوا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر موجود ہے. ہاں جی اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہما. ہما. یذهبون میں کون سی ضمیر ہے؟ ہم کی. ہم. تذهبوا میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا. ہیا. ٹھیک ہے آگے بتائیے جی. ہما. ہما. ہننا. ہننا. ہاں جی. انت. 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 انتما. 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 انتم. انتم. انتی. انتی. انتما. انتما. انتنا. انتنا. انا. نحن. انا. نحن. یہ ضمائر جو ان کے اندر موجود ہیں وہی ان کا فاعل ہے جو اس کے اندر موجود ہے. تو فعل اور فاعل پورا جملہ فعلیہ گردان کا ہر صیغہ, وہی ماضی والی بات, کوئی نئی بات نہیں کی جناب میں نے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو اب جو ہے وہ آپ کے سامنے گردان آ چکی ہے. اب آپ نے اس گردان کو یاد کر لینا ہے جناب. اب آپ کے پاس مادہ کوئی بھی آئے گردان تو یہی رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ہم ایک اور مادہ لیتے ہیں. مادہ لیتے ہیں فا, تا اور ہا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی مادہ لینے سے پہلے ایک منٹ کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے, مجھے کچھ جگہ چاہیے. ہاں جی آج کیا ڈیٹ ہے آپ نے ذہبو رکھا ہوا لکھا ہوا ہے, اس میں ہا کے اوپر زبر تھوڑا سیدھا کر سکتے ہیں, کھڑا زبر لگ رہا ہے. ہاں آج کیا ڈیٹ ہے کامران؟ 5 رائٹ. 5. ایک سلائیڈ لے لیجیے جناب اس کی.
जी सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर। आप, मैं लिखूं फिर से? जी सर प्लीज। डन सर। ओके। हाँ जी, तो हम यहाँ पे जरा सीधे लिखते जाते हैं जो जो हम करते जा रहे हैं। पहला मादा हमने दिया आपको ज़हाबा, ज़हाबा, और इसका मुदारे का पहला सीगा क्या आया आपके सामने? यज़हबू, ऐसा ही है। अच्छा जी, तो ज़हाबा जो है वो किस डाई पे था? फ़अला की डाई पे था, ऐसा ही है। यज़हबू की डाई बनाए, क्या बनेगी? यफ़अलु। यफ़अलु, ठीक है जी। तो अब आपके सामने कॉम्बिनेशन आ रहा है माजी मुदारे का, फ़अला यफ़अलु, तो ये जी फ़अला यफ़अलु। अच्छा जी, तो आपको बताया कि माजी में भी आइन पे तीनों हरकत आ सकती है, इसलिए आपने 3 डाइस पढ़नी थी, फ़अला फ़अइला फ़अउला। तो क्या मुदारे में भी ऐसा ही? बिल्कुल, आपको बताया गया आइन पे तीनों हरकत आ सकती हैं, यफ़अलु यफ़इलु यफ़उलु। तो मुदारे में भी 3 डाइस बन जाएंगी माजी की तरह। अच्छा जी, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमने माजी में एक मादा पढ़ा था फतहा, फतहा भी फ़अला की डाई पे था। इसका मुदारे अगर हम बनाएं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सी डाई होगी, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं आइन कलमे पे तीनों हरकत आ सकती हैं। तो अभी हम यफ्तहु, फिलहाल सब जबर वाली कर रहे हैं। तो क्या बनेगा पहला सीगा? यफ्तहु, यफ्तहु, ठीक है जी, यफ़अलु के वजन पे यफ्तहु। हाँ जी, यफ्तहु से कौन गर्दान करेगा जनाब? यफ्तहु, हाँ जी, यफ्तहानी यफ्तहुना, अच्छा सही है, बिल्कुल सही है, यस। तफ्तहु तफ्तहानी यफ्तहना, यफ्तहना, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट। तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहुना, तफ्तहीना तफ्तहानी तफ्तहना, तफ्तहना, अफ्तहु नफ्तहु। अफ्तहु नफ्तहु, माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बारकल्लाहु फीक। जनाब तर्जुमे के साथ कर सकते हैं। यफ्तहु वो खोलता है, वो खोलेगा। यफ्तहानी वो दोनों खोलते हैं, वो दोनों खोलेंगे। यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, वो सब खोलेंगे। तफ्तहु तू खोलती है, तू खोलेगी। तफ्तहानी तुम दोनों खोलती हो, तुम दोनों खोलोगी। यफ्तहना तुम सब, वो सब, सॉरी, तज़हबू वो खोलती है, वो खोलेगी, गायब के सीगे। तफ्तहानी वो दोनों खोलती हैं, वो दोनों खोलेंगी। यफ्तहना वो सब खोलती हैं, वो सब खोलेंगी। तफ्तहू तू खोलता है, तू खोलेगा। तफ्तहानी तुम दोनों खोलते हो, तुम दोनों खोलोगे। तफ्तहूना तुम सब खोलते हो, तुम सब खोलोगे। तफ्तहीना तू खोलती है, तू खोलेगी। तफ्तहानी तुम दोनों खोलते हो, तुम दोनों खोलती हो, तुम दोनों खोलोगी। तफ्तहना तुम सब खोलती हो, तुम सब खोलोगी। अफ्तहू मैं खोलता हूँ, मैं खोलूंगा। नफ्तहू हम खोलते हैं, हम खोलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक और मादा हमने किया था, साअला वो सवाल करता है। ठीक है जी, इसका मुदारे यफ़अलु के वजन पे ही बनेगा, क्या बनेगा? यसअलु। यसअलु, साअला यसअलु वो सवाल करता है, वो सवाल करेगा। हाँ जी, यसअलु की गर्दान कर दीजिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलु यसअलानी यसअलूना। तसअलु तसअलानी तसऊना। नहीं, फिर से। तसअलानी तसअलानी तसअलीना या नहीं, तसहबना। आप किधर कर रहे हैं सर? हमें ये दूसरी वाली रो जो है ना, इसमें फीमेल, आखिरी फीमेल। सीगे में, हाँ जी, आप दूसरी वाली रो करें। तसअलु तसअलानी, तसअलानी यसअलानी नहीं यसअलानी। यसअलना। हाँ जी, यसअलना। देखिए आपने कुछ नहीं करना, ज़हाबा की जगह सीन हमजा लाम को रखना है ना, बस। तो यसअलना, ठीक है जी। हाँ जी, आगे करिए। यसअलना के बाद
Yes. تسألو. Yes. تسألینا. نہیں تسألینا کیسے ہے؟ تسألانی تسألانی. ٹھیک ہے جی. ہاں آگے. تسألونا. تسألونا. صحیح جی. یہ تذهبینا. تسألینا. تسألینا. تسألانی. 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 تسألنا تسألنا. تسألنا. ٹھیک ہے. تسألنا. نذهب. نسألنا. تسألو. أسألو أسألو. اسألو. نذهب. نہیں نسألو نسألو. ٹھیک ہے جی. اسألو میں سوال کرتا ہوں کروں گا. نسألو ہم سوال کرتے ہیں ہم کریں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. کون والا آپ نے پڑھا تھا؟ قرأ. وہ اس نے پڑھا. ٹھیک ہے جی. اس کا بھی یفعلو کے وزن پہ ہی بنے گا مضارع. کیا بنے گا؟ یقرأ. یقرأ. جی جناب کون کرے گا؟ یقرأ کی گردان. جی ریاض. جی ریاض صاحب. یقرأ. یس. یقرآنی. یس. یقرؤون. یس. تقرؤ. تقرآنی. یس. یقرأن. یقرأنا. یقرأن. یس. تقرؤ. یس. تقرآنی. یس. تقرؤون. یس. تقرئین. تقرآنی. صحیح ہے. تقرأنا. تقرأنا. یس. اقربو. اقرأو. یس. اقرأو میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں گا. نقرأو. نقرأنا. نقرأو. یذهبو کی جگہ نقرأو ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور ایک مادہ لے لیجیے. آپ نے پڑھا تھا رفع. ٹھیک ہے جی. اس نے اٹھایا. اس کا بھی یفعلو کے وزن پہ بنے گا. کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ يفرع یرفع. ٹھیک ہے جی. را پہلے. ٹھیک ہے جی. یرفع. ہاں جی. کون کرے گا یرفع سے گردان؟ میں کوشش کرتا ہوں فراز. جی بسم اللہ. یرفعانی. یرفعون. ترفعو. ترفعانی. یرفعنا. ترفعو. ترفعانی. ترفعون. ترفعین. ترفعانی. ترفعنا. ارفعو. نرفعو. ارفعو نرفعو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ گردان ہے. اب صیغہ کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی مادہ کوئی بھی آ جائے. ڈائے کوئی بھی آ جائے. آپ نے اس گردان میں ڈالنا ہے تو گردان آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس گردان کو آپ نے پکا یاد کرنا ہے جیسے آپ نے ماضی کو یاد کیا تھا. اور سب ساتھیوں نے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سب ساتھیوں نے اس کو یاد کرنا ہے اس گردان کو. ٹھیک ہے جی. گردان کا فارمیٹ یہی رہے گا. کچھ چینج نہیں ہوگا. اچھا جی. اب آپ نے دیکھا کہ فعالہ کے ساتھ یفعلو کا کمبینیشن آیا. سیدی یعنی عین پہ فتحہ, عین پہ مضارع میں بھی فتحہ. کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر مضارع میں عین پہ فتحہ ہو, اگر ماضی میں عین پہ فتحہ ہو تو مضارع میں بھی عین پہ فتحہ ہوگی؟ کیا ہمیشہ ایسا ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے نو. ماضی میں عین پہ فتحہ کے ساتھ مضارع میں عین پہ فتحہ بھی ہو سکتی ہے, کسرہ بھی ہو سکتی ہے, ضمہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ضربا. ضربا اس نے مارا. اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ نہیں آتا, یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. میں آپ کو وزن بتا دیتا ہوں. اب مجھے آپ پہلا صیغہ بتا دیجیے. یضربو. یضربو. ٹھیک ہے جی. یضربو عین پہ زیر لگا دی. ہم نے بولا تھا نا کہ عین کلمے پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ضربا ہے اس کا مضارع فعل یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. یفعلو. تو یفعلو سے کیا بنا؟ يضرب. یضربو.
ठीक है जी, यदरिबु। यदरिबु। अगर यदरिबु बना तो अब यदरिबु से गर्दान कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। आइन कलमे पे जबर की जगह जेर बोलेंगे। कैसे? यदरिबु, यदरिबानी, यदरिबूना, तदरिबु, तदरिबानी, यदरिबना, तदरिबु, तदरिबानी, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, अदरिबु, अदरिबु। कोई मसला नहीं है, आइन कलमे पे हमने जेर बोल दी। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको एक और मादा देता हूं जिसमें आइन कलमे पे जेर आती है। सही है जी। मादा ले लीजिए खराजा, नहीं खराजा नहीं, नसरा। आप ले लीजिए, नहीं नसरा भी नहीं, आप लीजिए सबारा। सही है, सबारा, उसने सबर किया। ठीक है जी, सबारा, उसने सबर किया। इसका जो मुदारे है वो भी यफ़इलू के वजन पे आएगा, तो क्या बनेगा? यस्बिरु। 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 ठीक है जी, यस्बिरु। हाँ जी, यस्बिरु जो है उससे गर्दान कोई कर दे। यस्बिरु, यस्बिरानी, यस्बिरुना, तस्बिरु, तस्बिरु, तस्बिरानी, तस्बिरना, तस्बिरु, यस्बिरना, तस्बिरु, तस्बिरानी, तस्बिरुना, तस्बिरीना, तस्बिरानी, तस्बिरना, अस्बिरु, नस्बिरु। अस्बिरु, नस्बिरु। हम सबर करेंगे, हम सबर करते हैं, हम सबर करते हैं। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट, बारकल्लाह। ठीक है जी। तो जैसे आइन कलमे पे जेर आ सकती है वैसे पेश भी आ सकती है। अगर फ़अला वजन के साथ यफ़उलु हो, उसकी गर्दान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नसरा, उसने मदद की, इसका जो मुदारे होगा वो यफ़उलु के वजन पे बनेगा, तो यनसुरु, यनसुरु से गर्दान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन पे पेश कह देंगे यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यनसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। तो वही बात हुई कि बस हमें डाई पता चलनी चाहिए तो गर्दान करना कोई मसला नहीं है। आप ये बताइए बस यफ़अलु है, यफ़इलु है या यफ़उलु है, उसके बाद गर्दान जो है वो इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। ऐसा ही है जनाब। अच्छा जी, मैं आपको एक और देता हूं। जनाब मादा है सजदा, उसने सजदा किया, इसका मुदारे आता है यफ़उलु के वजन पे, क्या बनेगा पहला सीगा? सजदा यस्जुदु। 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 ठीक है जी। अच्छा, यस्जुदु से गर्दान कोई और साथी कर दीजिए जिन्होंने अब तक ना की हो। हाँ जी, यस्जुदु, यस्जुदु, यस्जुदानी, यस्जुदूना, यस, तस्जुदु, तस्जुदानी, यस्जुदना, यस, तस्जुदु, तस्जुदानी, तस्जुदूना, यस, तस्जिदीना, तस्जुदानी, तस्जुदीना, तस्जुदीना, तस्जुदानी, तस्जुबना, तस्जुदना, तस्जुदना, अस्जुदु, नस्जुदु, अस्जुदु, नस्जुदु। मैं सिद्धा करता हूँ, मैं सिद्धा करूंगा, नस्जुदु हम सिद्धा करते हैं, हम सिद्धा करेंगे माशाल्लाह। एक और ले लीजिए मिसाल, कतबा, उसने लिखा, कतबा, उसने लिखा। हाँ जी, इसका मुदारे भी यफ़उलु के वजन पे आएगा, क्या बनेगा मुदारे? यक्तुबु, यक्तुबु। हाँ जी, यक्तुबु की गर्दान कोई और साथी कर दे जिसने अब तक ना की हो। यक्तुबु, यस, यक्तबा, यक्तबानी, यक्तुबानी। देखें, अब आपने जो है ना जितने भी आइन कलमे ना उनको पेश देके करना है क्योंकि यफ़उलु के वजन पे है। हाँ। आइन के उसमें जो है ना यक्तुबु, यस, करेक्ट, यक्तुबूना, यक्तुबानी, यक्तुबु, यक्तबानी, नहीं, ता पे ता फतहा नहीं आएगी। देखें हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं जो ये वजन है इसका वो है यफ़उलु का, ठीक है जी, यफ़उलु का। और आइन कलमा इसमें क्या है? ता, काफ, ता, बा, यही मादा है ना।
تو کاف تا اور با. اب تا پہ آپ نے پیش لگانی ہے, ہر صیغے میں پیش لگانی ہے تا پہ. صحیح ہے جی, کلیئر ہے جی. تو تا کلمہ, عین کلمہ کیا ہے تا. یکتبو, یکتبانی, یکتبونا, تکتبو, تکتبانی. صحیح ہے جی. ویڈیو چلا گیا. ویڈیو چلا گیا. چل گیا شیخ. ہاں جی, آگے اب کریے جناب. یک شروع سے شروع کریے جی. یکتبو, یکتبو, یس. یکتبانی, یکتبانی. یکتبانی, تا جو ہے نا اس پہ عین کلمے پہ پیش ہے. ہاں جی. یکتبانی, 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 یس. دیکھیں میں آپ کے لیے پیش لگا بھی دیتا ہوں. صحیح ہے. اس میں عین کلمہ جو ہے نا وہ سب کے سب. اچھا ایک منٹ, کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. سلائڈ 2 کر دیں گے. ڈن سر. اوکے, اچھا جی ایک سیکنڈ میں جو ہے آپ کی. اچھا دیکھیں جی, جو ساتھی ماشاءاللہ جنہوں نے گردان کر لی اور تینوں عین کلمے کی حرکات کے ساتھ فوراً ایڈجسٹ ہو گئے, ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیہم. اگر کوئی ساتھی تھوڑی سی مشکل محسوس کرتے ہیں نا تو ان کو میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. صحیح ہے, سب ساتھی غور سے دیکھیے اس طریقے کی. ٹھیک ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں اس کی جو ہے نا ڈائی بنانے جا رہا ہوں. مادے کو میں ہٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب مادہ کوئی بھی آئے, آپ نے اس ڈائی کو اپنے سامنے رکھنا ہے بس. جو 3 حروف مادے کے ہیں صرف وہ ہٹاتا جا رہا ہوں میں بس. ڈائی آ گئی جناب آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی, ڈائی آ گئی. یکتبو. ایک منٹ سر, ایک منٹ. ابھی جو ہے نا میں آپ کو مادہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے جناب. میں اس لیے آپ کے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. کا, تا اور با, یہ میں نے آپ کو مادہ دیا ہے کتبہ, اور میں نے آپ کو بولا ہے اس کا ماضی تو کتبہ ہے فعالہ کے وزن پہ, جو اس کا مضارع ہوگا نا وہ ہوگا یفعلو کے وزن پہ. یفعلو کے وزن پہ. ٹھیک ہے, عین کلمے پہ اس کے پیش ہے. تو آئیے دیکھیے کہ عین کلمے پہ پیش ہے ہماری ڈائی میں. فا پہ جزم ہمیشہ جزم آئے گی, لام پہ پیش ہمیشہ پیش آئے گی. عین پہ یہاں کیا پیش ہے؟ نہیں ہے. اس کو پیش کرنے پہلے تو صحیح, اس ڈائی کو ہی چینج کرنے پوری. چلو جی, ڈائی چینج ہو چکی ہے. اب آپ مادے کو اس میں ڈالیں اور کر دیں گردان. ہاں جی, کاف تا با کو آپ اس میں ڈالتے جائیں. کتبا. ہاں, مضارع بنائیں. دیکھیں آپ نے کاف تا کو اس میں ڈالنا ہے نا, تو کاف ڈالا پہلے, پھر تا ڈالا اور پھر با ڈالا. اب پڑھیں اس کو. کتبو. یکتبو. یکتبو. سوری. ہاں جی, اب آگے کاف تا با لگاتے جاؤ, پڑھتے جائیں. یکتبونا. یکتبانی. 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 نہیں, تا تو نہیں ہے نا, یا ہے نا. یکتبونا. 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 اس کے ہے تکتبا. تکتبو. یس. تکتبن. نہیں, ہمارے بھائی کو کرنے دیجیے نا سب ساتھی. ہاں جی, تکتبو. تکتبونی. تکتبانی.
تکتبانی. ہاں جی دیکھیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے صرف سب جگہ نا صرف کاف تا با کو لکھنا ہے, بس کاف تا با, بس کاف تا با, بس کاف تا با, بس یہ لکھتے جانا ہے. ہاں جی چلیے آگے چلیے. یکتبون. ہاں جی تکتبو. تکتبو, یس. تکتبو. تکتبونی. تکتبانی. تکتبانی. ہاں جی. تکتبون. تکتبون. تکتبو. تکتبین, یہاں پہ جو ہے نا زیر ہے. یس. تکتبونین. تکتبانی. دیکھ میں لکھتا ہوں, آپ میں لکھتا ہوں پھر پڑھیے گا. نکالو ہوگا 5ویں کلاس سے. ہاں جی تکتبین. یس. تکتبین. ہاں جی بالکل. بانی. بانا. تکتبانی. بانی. تکتبانی. تکتبانی. ہاں جی. تو کاف تا اور با. ہاں جی یہ پڑھے. تکتونا. تکتبنا. تکتبنا. ہاں جی. جی. کاف تا با لگا دیجیے. اکتبو. کاف تا اور با. ہاں جی. اکتب. اکتوبو. اکتبو. نکتبو. نکتوبو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی ساتھی تھوڑی دقت محسوس کرتے ہیں گردان کرنے میں, تو آپ ایسے ڈائی بنا لیں. جو ڈائی آپ کے سامنے, عین کلمے کی حرکت ایڈجسٹ کریں اس ڈائی کو دیکھ کے. یا فعلو ہے تو سارے عین پہ زبر لگا دیں, یا فعلو ہے تو سارے عین پہ زیر لگا دیں, یا فعلو ہے تو سارے عین پہ پیش لگا دیں. اس کے بعد بس آپ مادہ ڈالتے جائیں اور صیغہ تیار ہوتے جائیں گے. تو ایسی ڈائی جو ہے نا ایک آپ اپنے پاس بنا لیں. جو صیغہ بھی آئے اس کا آپ وزن دیکھیں, یا فعلو ہے یا فعلو ہے یا یفعلو ہے. اس کے بعد عین کلمے کی حرکت ایڈجسٹ کریں اور گردان کرتے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک مادہ میں اور دیتا ہوں, کوئی اور ساتھی کرنے کی کوشش کریں. مادہ ہے رزاقا. سید جی رزاقا. ہاں جی رزاقا سے جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یرزقو, یفعلو کے وزن پہ. ہاں جی یرزقو. کون کرے گا جناب یرزقو؟ سر میں کروں گا. جی بسم اللہ. یرزقو, یرزقانی, یرزقونا, ترزقو, ترزقانی, یرزقنا, ترزقو, ترزقانی, ترزقونا, ترزقینا, ترزقانی, ترزقنا, ارزقو, نرزقو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں. آج آپ نے 3 کمبینیشن پڑھے ہیں. کیا آپ نے کہا جی ماضی جو ہے اس کی فعالہ کے ساتھ مضارع یفعلو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, فعالہ کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے, اور فعالہ کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے, اور فعالہ کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فعلہ یفعلو کی آپ نے بہت ساری مثالیں دیکھی. فتح یفتح, سأل یسألو. ٹھیک ہے جی. یفعلو کی بھی آپ نے مثالیں دیکھی. ضرب یضرب. ٹھیک ہے جی. غفر یغفر. یفعلو کی بھی آپ نے بہت ساری مثالیں دیکھی. نصر ینصر, رزق یرزق, کتبا یکتب, کتبا یکتبو, سجدہ یسجدو. ٹھیک ہے جی. تو فعالہ ماضی کے ساتھ عین کلمے پہ مضارع میں زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. کچھ بھی آئے آپ نے گردان کو ایڈجسٹ کر کے ویسے ہی کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک بھیجا جائے گا, اس کو آپ انشاءاللہ ضرور اٹیمپٹ کریے گا. گردان کو پکا کریے گا جناب. آج ہم نے صرف گردان پڑھی ہے, ہمارے پاس ہم آگے بالکل نہیں چل رہے اور اب تو وقت بھی نہیں ہے. آپ نے گردان پکی کرنی ہے, پھر انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی
اس میں ہم بہت اہم بات کریں گے. آپ جان لیجئے کہ جو فعل ہے پورا ٹاپک ماضی مضارع ملا کے اس کی ایک بہت اہم چیز ہے, کیونکہ اب ہم جو ہے وہ یہ جو ڈائز ابھی کہہ رہے ہیں نا فعال یفعل یفعل یفعل, اب ہم اس سے باہر آ لیں گے اور اب ہم چلے جائیں گے اس کی طرف کہ اس کو گرامر والے کیا ٹرمینالوجی دیتے ہیں ان کمبینیشنز کو اور ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت اہم کلاس ہوگی انشاءاللہ ہماری اگلی. تو اس کلاس میں آپ گردان کو پکے کر کے آئیے گا مضارع کی. ٹھیک ہے جی, جو مضارع کی گردان ہے وہ پکی آپ کو یاد ہو. تو آپ کو میں کچھ انشاءاللہ اوزان بھیجوں گا, کچھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ مادے بھیجوں گا, مٹیریل بھیجوں گا, آپ اس کی گردان کیجیے مضارع کی, پکا کر کے آئیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے چلیں گے اور اپنے مضارع اور کے ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے, جانیں گے کہ گرامر والے اس کو کن ٹرمینالوجیز میں لاتے ہیں. یہ جو فعال یفعلوا کے اوزان ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, اور ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے, ڈکشنری کیسے کنسلٹ کی جاتی ہے, پتہ کیسے چلے گا کس فعل کا کیا وزن ہے. ٹھیک ہے جی, کس مادے کا کیا وزن ہے, وہ کس فعل کے وزن پہ آئے گا. بہت اہم کلاس ہوگی انشاءاللہ اگلی. تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے ضرور آئیں اور مضارع کی گردان کو پکی کر کے آئیں. آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا ایک چھوٹا سوال تھا, شاید آپ اگلی اس کلاس میں شاید اس کے بارے میں بتائیں گے. اس میں یہ تھا کہ جو آپ وزن بتا رہے فاعلہ یہ ڈائی ہے فاعول, اس کو کیسے پتہ چلے گا کون سا ورڈ کہاں پہ آئے جی گا؟ جی میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتاؤں گا. اگلی کلاس میں. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.